دوستو رمضان کے حوالے سے چلتے چلتے میرے سامنے 2-3 روایات گزریں تو میں نے کہا چلو دوستوں سے شیئر کر لیتے ہیں۔ خوبصورت نظارہ آسمان کی طرف دیکھ کے وہ تو ہے ہی ہے، تو چلیں کوئی اپنا کیا کہتے ہیں دینی باتیں جو کسی کے دل پہ جا لگیں اور اس کا مثبت اثر۔ یہ چند احادیث ہیں جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ جس وقت کسی کو وقت ملے گا وہ اس کو سنے گا اور فائدہ بھی اٹھا لے گا۔ ایک پہلی ہے جس میں ہیڈنگ کچھ یوں ہے، رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے جس کا ہیڈنگ ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم رحمت عالم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان آ گیا، برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور اس میں مرد و شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے ہزاروں مہینوں سے بہتر، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم رہا۔ پھر اگلی ایک حدیث جو بڑی مزیدار ہے، اس میں ہیڈنگ ہے شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سلطان دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اگلی جو حدیث ہے اس کا ہیڈنگ ہے گناہوں میں کمی تو آ ہی جاتی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ یہ کسی نے یہ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے، جیسے وہ لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں ہماری مساجد غیر رمضان کے مقابلے میں زیادہ آباد ہو جاتی ہیں، نیکیاں کرنے والے نیکیاں کرنے میں آسانیاں رہتی ہیں، اور اتنا ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں کا سلسلہ کچھ نہ کچھ کم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے رخصت ہوتے ہی سرکش شیاطین آزاد ہو جاتے ہیں اور افسوس گناہوں کا زور بڑھ جاتا ہے، خصوصاً عید کے دن گناہوں کی نہایت کثرت ہو جاتی ہے، گویا ایک مہینہ کی قید کے سبب سرکش شیاطین بے حد بپھر چکے ہیں اور ماہ رمضان المبارک کی ساری کثر وہ عید کے روز ہی نکال دینا چاہتے ہیں۔ تفریح گاہیں بے پردہ عورتوں اور مردوں سے بھر جاتی ہیں، عید کے لیے نئی نئی فلمیں اور جدید ڈرامے لگا دیے جاتے ہیں۔ شیطان کے ہاتھوں بے شمار مسلمان کھلونا بن کر رہ جاتے ہیں، مگر ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت عز و جل کی یاد سے غفلت نہیں کرتے اور شیطان کے بہکانے سے محفوظ رہتے ہیں۔ دوستو یہ چند باتیں جو آپ نے سنی، اس میں سے شروع کی 3 احادیث تھیں، پھر کسی نے اپنا موقف بیان کیا۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کے اگر ہم غور کریں اپنی زندگیوں پہ یا اپنے گرد و نواح میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سے انسان ہیں جو بدقسمت انسان ہیں، جو نیکی کے راستے پہ ایک دفعہ چلنے کے بعد پھر دوبارہ وہ جب اکھڑے اس سے تو وہ اپنی پوری کسر نکالتے ہیں۔ اس پہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ کسی دوست نے شیئر کیا کہ
جاپان یا غالباً کسی ملک میں تھے، تو انہوں نے کہا جی ایک جاپانی شخص نے پوچھا کہ آپ لوگ مسلمانوں، یہ آپ رمضان المبارک میں آپ کیوں یہ بھوکے پیاسے رہتے ہو؟ تو انہوں نے آگے دوست جو تھے انہوں نے جواب دیا کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، سے بھوکا پیاسا نہیں صرف رہتے بلکہ ہم جھوٹ، چوری، بد نظری اور باقی اس طرح کے برے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو وہ جو شخص تھا اس نے آگے سے کہا بڑے خوش قسمت لوگ، آپ تو بھائی بہت خوش قسمت ہیں انسان ہے کہ آپ صرف ایک مہینے کے لیے ان تمام چیزوں سے بچ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں بچنے کی۔ ہم نے تو اپنی پوری عمر سارا سال ان چیزوں سے بچتے رہنا ہوتا ہے، ہمارے لیے تو یہ زیادہ پھر مشکل ہے، سارا عمر ان برے کاموں سے بچنا، اور آپ ایک مہینے کے لیے صرف بچتے ہیں۔ ہے تو یہ بات مذاق کی لیکن ہے حقیقت۔ آج کا مسلمان جو ہے اس کے اوپر بڑی فٹ بیٹھتی ہے۔ اکثر ہم یورپ میں دیکھتے ہیں لوگوں کو جو پاکستان سے یا ایشیا سے آتے، وہ پورا سال جو مرضی کام کریں، رمضان کے اندر آ کے بڑا اہتمام کرتے ہیں اور روزہ رکھیں گے، اور باقی بات صرف رمضان کی نہیں ہے، یہ ہے زندگی کی۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اس نقطے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آج کے دور میں لوگ انٹرنیٹ کا غلط استعمال بڑی بے دریغ طریقے سے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر جو ہنسی مذاق تضحیک اتنی زیادہ ہو چکی ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہر شخص جس کو دوسرے کی چیز بات پسند نہیں آتی وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے اور دوسرے کے متعلق اس طرح کی بد زبانی غلیظ قسم کے الزامات اور نکال کے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ان کے ایسے لوگوں کے ساتھ خدا نے کیا سلوک کرنا ہے۔ لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ کسی انسان کا دکھ، کسی انسان کو تکلیف دینا، اس کو دکھ پہنچانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کسی انسان کا دل توڑنا، وہ ایک سنا ہے نا، ایک ہم پاکستان میں جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو بسوں میں لکھا ہوتا تھا مسجد ڈھا دیں، مندر ڈھا دیں، پر دل نہ، مسجد ڈھا دیں مندر ڈھا دیں، دل نہ کسی دا ڈھاویں، کیوں دلاں وچ مولا، اس طرح کا کوئی شعر مجھے اب مکمل یاد نہیں آ رہا، لیکن باہر سننے والوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کون سا کہنا چاہ رہا تھا۔ بڑا ہی وہ دل کو بھاتا ہے وہ جب انسان سوچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔